بلدیاتی انتخابات انتہائی ضروری، اور خاص طور پر شہر کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پر تو بہت ہی زیادہ ضروری اس وقت شہر کراچی کی جو حالت ہے اس کے بعد یہاں پر وہ نمائندے ہونے چاہیے جہاں پر لوگوں کی پہنچ میں ہوں اور لوگ جو ہیں وہ بآسانی سے بات کر سکیں اور اگر ان کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی اگر اتنی سیٹیں حاصل کر لیتی ہے کہ جہاں پر اسے کسی سے اتحاد بنانا پڑ جاتا ہے اور اتحاد بنانے کے بعد وہ اپنا میئر لا سکتی ہے، تو آخر کون سی سیاسی جماعت ایسی ہوگی یا ان کی نظر میں وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو کم از کم ان کے مزاج اور معیار کے مطابق ہے؟ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظیم بھائی کیا اچھا وقار، میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت سوال ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ ہم بڑے پر اعتماد ہیں، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ جتنے بھی سرویز آپ دیکھیں کراچی کے اس وقت جتنے بھی سرویز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خائف کیوں ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک دفعہ آ کر ڈیلیور کر دیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اچھا چلیں، یہ جو آپ یہ والی بات بتا رہے ہیں، میں یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ سیکنڈ جو ہم ابھی نام لے بھی رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، انہی کی جماعت پی ایس پی سے تعلق رکھتی ہیں فوزیہ حمید صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ سے کمپلیٹ کر کے میں وہیں پہ جاؤں گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اب آپ جو بھی مصطفیٰ کمال یا پی ایس پی کے حوالے سے بات کریں گے یقیناً جواب بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں اس شہر میں، جتنے سرویز ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، اس کے بغیر ہی حافظ نعیم الرحمان اس شہر کے میئر ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر وہی تعمیر و ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ سیکنڈ آپ کو کوئی ایسی جماعت جو آپ کو لگتی ہو کہ اس وقت قبل از وقت ہے یہ سوال، ہم جو ہے ہم پوری ہماری انشاءاللہ تیاری ہم نے جس طریقے سے تمام نشستوں پر لوگ کھڑے کیے ہیں، تو ہم پر امید ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ تو لوگ ہی نہیں ہیں، بہت ساری پارٹیز کے لوگ ہی نہیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ اچھا، یعنی کہ تحریک انصاف سے کوئی ابھی میں اس پہ جو ہے نا کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے، ابھی سوچا ہی نہیں ہے، ابھی نہیں، ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس نظر آئیں گے، جماعت اسلامی بڑی مستحکم پوزیشن میں نظر آئے گی۔ اچھا چلیں، اب یہ بھی بتا دیں کہ جو شہر کی جو صورتحال ہو چکی ہے، کیا ایڈمنسٹریٹر صاحب اس کو بہتر کریں گے یا بلدیاتی نمائندے جو آئیں گے وہ صحیح کریں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں، دیکھیں ایڈمنسٹریشن ایسی پوزیشن ہے کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی کی کہ وہ نیوٹرل ہوتی ہے، کسی 22 شخص کو جو ہے نا اس پوزیشن پہ پلیس کبھی بھی نہیں کہا جاتا۔ تو ابھی جو مرتضی وہاب صاحب ہیں، مطلب ان کی اہلیت تو میں سمجھتا ہوں کونسلر بننے کی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ کام تو کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کا اگر میرٹ پروفائل دیکھیں تو ان کے پاس صرف ایک ہی میرٹ ہے کہ وراثتی جو ہے وہ طریقے سے یہ آئے ہیں، اپنی مدر کو انہوں نے جو ہے ریپلیس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے درجات بلند کرے، ان کو غریق رحمت کرے، لیکن یہ مطلب ان کے سامنے کراچی پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، رکشے گر رہے ہیں، بائکرز گر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی بے اختیار ہے؟ نہیں، یہ بے اختیار یہ کرنا ہی نہیں چاہتے نا۔ پیپلز پارٹی کی تو کبھی دیکھیں لاڑکانہ میں کون سا پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کر دیا، تو یا اندرون سے تو انہوں نے کون سا کام کر دیا، تو کراچی میں ان کی تو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو پیسے رکھ دیے ہیں، دیکھیں ہزاروں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں وہ سمجھ لیں اربوں روپے کدھر جا رہے ہیں اور کدھر استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ بارشوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سڑکیں بنائیں گے، تو بارشوں کے بعد سڑکیں بنائیں گے، تو ابھی جو ایک ہنگامی صورتحال ہے اس میں تو کچھ ان کو کرنا چاہیے نا، تو کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب کیا بارشوں کے بعد جب سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے زخمی ہو جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ پھر آگے کام کریں گے؟ مطلب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف باتیں ہیں، ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، مطلب پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے۔ چند سڑکوں پر یہ کبھی آتے ہیں، فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر بن جاتے ہیں تو کیا وہ ایسے ناظم ہوں گے کہ ہمیں شہر کی سڑکیں صاف ستھری اور بنی ہوئی نظر؟ انشاءاللہ ہم حقوق لڑ کر لیں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیسے کریں گے جب آپ کے پاس حقوق ہوں گے نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں 30 دن پر محیط جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک دھرنا دیا تھا، جو کہ جو ہے سندھ اسمبلی کے بحال تھا، اور اس دھرنے کا صرف ایک ہی چارٹر تھا، وہ کراچی کی جو ہے اس کراچی کے حقوق کے حوالے سے صحیح ہے، اور اس میں اچھے خاصے مطالبات ہم نے مان لیے، پیپلز پارٹی نے وعدہ بھی کیا، لیکن وہ ساری چیزیں پھر جو ہے وہ ملکی صورتحال تبدیل ہوئی اور پھر وہ غفلت کا شکار ہوئی، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی اختیار کے جب ہم 30 دن کا دھرنا دے سکتے ہیں، تو جب ہمیں یہ پوزیشن ملے گی تو پھر آپ دیکھیں گے ان سے ہم لڑ کر حقوق لیں گے۔ پہلے اگر بن بھی جاتے ہیں، میئر بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد پہلے تو دھرنے دے کے آپ لوگ کہیں گے کہ اختیار دو، بالکل، کے بعد پھر جا کے پیرالل آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کوئی لالی پاپ نہیں دے رہے عوام کو، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی پھر ہم وہ سارا ہم کو انشاءاللہ حکومت آپ کو دے دے گی، بالکل ہم لیں گے سر، بالکل ہم نے لیے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں نا، جب نادرا کے ایشوز
تھے نادرا میں کراچی کے لوگوں کو کس طرح تذلیل ہوتی تھی، خاص طور پر جو ہماری جو بہاری کمیونٹی ہے، اور پھر وہ بنگالی بھائی جو پاکستان بننے کے وقت جن کی فیملی یہیں سیٹل ہو گئی تھی، ان کی تذلیل کی جاتی تھی. ہم نے نادرا کے حوالے سے حقوق لیے. کراچی کے اندر جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں، کے الیکٹرک کا مسئلہ، ہم کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح جتنا بھی ریلیف، ابھی جو 6,000 روپے کا ٹیکس لگایا تھا، الحمدللہ ہم نے ایک اسٹرگل کی اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ریورٹ کرنا پڑا. تو یہ پریشر، سیاسی پریشر ہم بلڈ کریں گے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پی ایس پی کیا کرنے جا رہی ہے. فوزیہ حمید صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بہت شکریہ. فوزی صاحبہ، اس وقت جماعت اسلامی تو بہت زیادہ پر امید ہے اور غالباً انہوں نے کروڑوں روپے کی اپنے لگا بھی دیے تھے سڑکوں پر اور مختلف بینرز لگے ہوئے تھے اور کیمپین بڑی زبردست چل رہی تھی. لیکن ایسی ہی کچھ کیمپین آپ نے بھی چلائی تھی. انتخابات اب کہا جا رہا ہے کہ 28 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں. پی ایس پی کی کیا تیاری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا کہ یہاں جماعت اسلامی سے کون صاحب آئے ہوئے ہیں. عظیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. عظیم صاحب. اچھا ٹھیک، میرا سلام ان کو دے دے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان زمین پارٹی کا پہلے دن سے بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے اور ہم لوگ لوکل گورنمنٹ کو اتنا اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈیموکریسی کا، کہ مصطفیٰ کمال صاحب تو یہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے یہاں موجود نہ ہوں. جب جماعت اسلامی کے امیر اور اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کے بعد جب مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک جو ہے تسلسل کے ساتھ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں آئے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کراچی کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا. اس کے بعد الیکشن ہوئے ہی نہیں، اور جب الیکشن ہوئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اس کو چینج کیا ہے. اس کا جو بل تھا اس کو چینج کیا لوکل گورنمنٹ کا، جس میں ایم کیو ایم پیش رہی ہے. اور پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ اس شہر کو، اس صوبے کو لوکل گورنمنٹ کے سپورٹ کیا جائے، کیونکہ وہ سارے کے سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. تو ہم نے یہ ہمیشہ سے یہ بات کی کہ جب تک کہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. دیکھیے، ایم پی اے اور ایم این اے کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، ان کا کام گٹر صاف کرنا نہیں ہے، ان کا کام روڈ ٹھیک کرنا نہیں ہے، بریجز بنانا نہیں ہے. یہ کام لوکل گورنمنٹ کا آتا ہے. لیکن چونکہ ایک کرپٹ حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، جنہوں نے ابھی اپنا ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. جو یہ میرے بھائی جو بات کر رہے تھے، میں کسی حد تک ان سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ انہوں نے اس پہ کوشچن مارک ہے جو انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. آپ کسی پولیٹیکل فگر کو کیسے لگا سکتے ہیں؟ پھر آپ لوکل گورنمنٹ کو کس طرح سے شفاف طریقے سے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا فوزی صاحب، اس سوال کو بھی لے لیجیے گا کہ کیا یہ ان سے بھی میں نے پوچھا کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ جناب اختیارات دیے جائیں، لیکن اب اختیارات نہیں ملے ہیں. جماعت اسلامی بھی اتر رہی ہے الیکشن میں، پی ایس پی بھی اتر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی اتر رہی ہے. تو پھر جب اختیارات نہیں ہیں تو کیا فائدہ پھر الیکشن میں جانے کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ابھی جو نیا جس آئین کے تحت یہ جو الیکشن کرانے جا رہے ہیں، وہاں تو پہلے ہی سارے کے سارے اختیارات ختم ہیں، اختیارات نہیں ہیں. اور مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ 12 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے، ہم نے ورک کیا ہوا ہے، چونکہ ماضی میں بھی کیا ہوا تھا. وہ ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے، کراچی کے ایک ایک چپے سے واقف ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. جو وسائل موجود ہیں ان میں رہ کے کام کیا جائے گا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ وہاں جا کے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو اس ایکٹ ہے، اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو وہی سوال ہے کہ جب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی بھی آ جائے گا وہ نہیں کر سکتا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جس چیز کو دیکھیے، ہمیں یہاں صرف بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اصل میں یہاں اتنی لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کیمپینز پہ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، وہ عوام کو سچ نہیں بتاتے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 140A کی تشریح ہے، جو اس کو کرنا بہت ضروری ہے.
جس طرح آئین میں سی ایم کے، پرائم منسٹر کے، صدر کے جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ موجود ہے، وہ اپنا اوتھ لیتا ہے اور وہ دوسرے دن بیٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح میئر کی پوری کیبنٹ میئر کے اختیارات واضح طور پہ لکھ دینے چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں لکھے ہوئے، جس کی وجہ سے لاسٹ جو ہمارے لوکل گورنمنٹ ہوئے اس میں وسیم اختر صاحب سارے اپنے ٹینیور میں یہی کہتے رہے کہ میرے اختیارات نہیں ہیں. خیر وہ بھی ان کی جو ان کے پاس جو اختیارات تھے انہوں نے اس پہ بھی وہ کام نہیں کیا تھا. ایک چیز. دوسری چیز جو جس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جیسے کہ این ایس سی ایوارڈ ملتا ہے تمام صوبوں کو، اسی طرز پہ اسی فارمولے پہ پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے. اور جو فنڈ جو وزیر اعلیٰ اپنے پاس پار کر کے رکھ لیتا ہے وہ فارمولہ کے تحت وہ نچلی سطح تک چلا جائے. پھر اس کے بعد آپ کے لوکل گورنمنٹ کے اگر الیکشن نہیں ہو رہے، دیکھیے ایک بڑی عجیب سی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے، یہ سالہ سال ایڈمنسٹریٹر کے تحت جو ہے اپنا صوبہ چلاتے ہیں. تو جب جنرل الیکشنز کو بھی اگر یہ ایک لمحے کے لیے سوچ رہے کہ جنرل الیکشنز نہیں ہو رہے اور یہ سالہ سال ایڈمنسٹریٹر سے پورا ملک چلائیں تو کیا یہ چلے گا؟ اچھا ایک بات فوزی صاحبہ کہ پی ایس پی کی اگر ہم بات کر لیں، جماعت اسلامی کی بات کر لیں، کسی حد تک ایم کیو ایم کی بھی بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی کی بات کر لیں، یہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونا چاہیے. تو جب آپ تمام لوگ 4-5 سیاسی جماعتیں تو ایسی ہیں جو لازمی انتخابات کرانا چاہتی ہیں، تو پھر وہ حکومت پہ زور کیوں نہیں دیتی ہیں؟ ایک ساتھ مل کر کوئی لائحہ عمل کیوں نہیں بناتے یا حکومت پہ زور کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ کس چیز کے لیے زور دیں کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں؟ دیکھیے ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں، اور جب یہ لوگوں نے پوسٹ پون کیا تھا تو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ جو ہے ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے، کہ کیونکہ یہ ہمیشہ سے یہی حرکتیں کرتے آئے ہیں، جب تک کہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آئے گا یہ نہیں کراتے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا لیا ہے. تو اور جس طرح سے حلقہ بندیاں یہ کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں زبان کی بنیاد پہ، ایتھنک پولیٹکس پھر دوبارہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے نا. پیپلز پارٹی کو بھی یہ چیز سوٹ کرتی ہے اور این کیو ایم کو بھی یہ سوٹ کرتی ہے. بیسیکلی یہ دونوں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسیز ہیں. جب ایم کیو ایم جو ہے مہاجر صوبے کا نعرہ لگاتی ہے تو پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ میں جا کے کہتی ہے کہ دیکھیے یہ مہاجر یہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اور وہاں کا جو معصوم سندھی ہے وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، وہ ان کی کرپشن بھول جاتا ہے، وہ ان کے ظلم بھول جاتا ہے اور وہ پھر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. میرا خیال میں اب جو ہے انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ اب میرا خیال میں وہ ان کے یہ جو لالی پاپ دیتے ہیں اس میں نہیں آئیں گے. چلیے اچھا اب یہ بھی بتا دیجیے گا فوزی صاحبہ کہ جیسے کہ جماعت اسلامی نے تو کلیئر بتا دیا کہ جناب اگر ہمارے پاس ووٹس ہوئے اتنے زیادہ کہ ہم میئر بنانے لگے تو ہم میئر بنائیں گے حافظ نعیم الرحمان کو. کیا پی ایس پی نے بھی سوچ رکھا ہے کسی کو کہ اگر میئر بنے گا تو کون بنے گا؟ کوئی آپ لوگوں کی نظر میں بھی ہے اپنی جماعت سے؟ سب سے جس نے ماضی میں کام کر کے دیا اور جس کو ہر صوبہ جو ہے یہ بلکہ بیرون ممالک نے بھی ان کے کام کو سراہا، سید مصطفیٰ کمال. ہم تو انہی کو ہی کہیں گے کہ وہی آئیں کیونکہ وہ ہماری ٹیم کے کیپٹن ہیں اور وہ ان کی جو ڈائریکشن ہوں گی اس میں ہم سب کام کریں گے. لیکن وہ تو جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ میئر کے لیے، وہ تو شاید وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کے خواہش مند لگتے ہیں. نہیں، خواہش مند کی بات ہی نہیں ہے. یہ اس وقت جس طرح سے کراچی کا حال ہوا ہوا ہے، دیکھیے ہر سال مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 4-5 سالوں کے بعد اچانک مانسون کی بارشیں ہو جاتی ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے، ہر سال لوگ ڈوبتے ہیں، ہر سال کرنٹ لگ کے لوگ مر جاتے ہیں، ہر سال روڈ جو ہیں وہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ باقی ٹائم پہ سب لوگ سوئے ہوئے کیوں ہوتے ہیں، اس وقت ان کو سیاست کیوں چمکاتے ہیں. آپ دیکھیے وزیر اعلیٰ وہ رین کوٹ پہن کے کبھی ایک سڑک پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، کبھی دوسری سڑک پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. میں نے انہی دنوں میں پروگرام میں ایک پروگرام تھا، اس میں میں نے یہ بات کی کہ میں جس روڈ پہ کھڑی ہوں یہاں اتنا بڑا گڑھا ہے اور پورا روڈ پانی میں بہہ گیا ہے. اور اس میں ان کے کوئی ایڈوائزر آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں، میں 5 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں. وہ آج تک وہ پہنچے نہیں ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے پانی میں پھنس گئے ہوں کیونکہ پانی بہت ہے، گڑھے بہت ہیں.
تو یہ لوگ یہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ کراچی جو ہے، کراچی کے لیے ہم لوگ اس لیے شور مچاتے ہیں، یہ وہ بدنصیب شہر ہے جو کہ پورے شہر کو پالتا ہے، پورے ملک کو پالتا ہے، اس کا ریونیو انجن ہے. جب تک یہ کراچی چلتا ہے تو پورا ملک پل رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کراچی کو یکسر طور پہ اگنور کر دیا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سوتیلی ماں کی طرح کیوں سلوک کیا جاتا ہے. یہ ہم جان لیتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے حکمرانی بھی کی اور جن کی ابھی کچھ نشستیں جو ہیں وہ شہر کراچی میں قومی اسمبلی کی بھی ہیں. فیاض قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. فیاض بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو. فیاض بھائی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی کا جو حشر ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے جس سے شہر کراچی کے لوگ بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا وہ امیدوں پہ پورا اتریں گے کہ اس وقت کم از کم اتنی آواز تو بلند کر دیں کہ شہر کی جو تباہ حال سڑکیں ہیں وہ بنا دی جائیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان میں عظیم صاحب موجود ہیں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اور فوزیہ حمید صاحبہ ہیں PSP سے. تو سر اب میرے سوال کا جواب بھی بتا دیجیے گا. وقار بھائی، بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ باخبر ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ کراچی کے ایشوز پہ اس وقت بھی جو ہے MQM ہی بول رہی ہے، باقی کوئی بول نہیں رہا ہے. عملی طور پہ کوئی نہیں بول رہا ہے. سر جماعت اسلامی کافی ووکل ہے سر، اور PSP مصطفیٰ کمال صاحب. نہیں، دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ہے نا وہ ایک وائز ون مین پارٹی بنے ہوئے ہیں. ان سے جو ہے پچھلے جو کام کیے ہوئے ترقیاتی اس حوالے سے پوچھے تھے جب وہ MQM کا حصہ تھے. ٹھیک ہے، وہ PSP کا کوئی اسٹیک تو ہے نہیں ہے، PSP کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. PSP کے ساتھ بات کرنا ہی میرے نزدیک تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ہاں، جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے، جماعت اسلامی یہاں میئرشپ 3 دفعہ رہ چکی ہے، میئر بھی رہ چکی ہے، اور اس بلدیاتی انتخابات میں بھی بڑی سرگرم ہے. بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف اتنا پوچھ لیا جائے، جو آپ نے وہ 29 دن کا دھرنا دیا تھا، جب اس کی خوشی میں آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اس کی خوشی میں آپ نے جو ہے نا پورے شہر میں بینر آویزہ کر دیے تھے. اس ایگریمنٹ کو تو لیا، اس میں ہوا کیا تھا جو بلدیات کے اوپر ہی کیا گیا تھا، وہ کہاں پہ ہے؟ اچھا سر، آپ نے بھی تو ایگریمنٹ کیے تھے، آپ نے بھی تو ایگریمنٹ کیے تھے حکومت سے، اور اب آپ بھی اتر رہے ہیں الیکشن میں. وقار بھائی، میں خود جواب دے دیتا ہوں. بالکل ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور جو اس میں ہمارے تحفظات ہیں، اور جو 140A کا سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہوا ہے اس کی کمپلائنس کے لیے جو ہے ہم نے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کیا ہے، اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اتحادی کی حیثیت سے بتا بھی دیا ہے. اور وہ جو کالا قانون بلدیات کا ہے اس میں جو ڈرافٹنگ ساری ہم نے کر کے دے دی ہے سندھ گورنمنٹ کو، اور وہ ہم نے عملی طور پہ، میں نے کہا نا بات شروع کرتے وقت کہ عملی طور پہ کام تو MQM ہی کر رہی ہے. صحیح. اچھا سر، ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا اب جو میئر بنے گا اس کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.